ہی وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، سلسلہ قرآنی واقعات لے کر پھر حاضر ہوں۔ ماہ ذو الحج شریف شروع ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پاک میں ایک واقعہ یوں مذکور ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے یہ نظارہ دکھا۔ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے علم الیقین تھا، کیونکہ نبی کو جو ہے آخرت کے معاملات میں عقائد کے حوالے سے یقین ہوتا ہے، یہ بلا شبہ ہے۔ یقین تو آپ کو پہلے تھا، علم الیقین تھا، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عین الیقین چاہتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کے یقینی ہونے کا علم، اور ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کے یقینی ہونے کو آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عین الیقین چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جو مناظرہ کیا تھا، جو بات چیت کی تھی، دلائل دیے تھے، اس میں آپ نے ایک دلیل یہ دی تھی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ تو اس جو آپ نے دلیل دی تھی، اس دلیل کا عملی نمونہ اور اظہار کرنے کے لیے، اس دلیل کو مزید پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا ربی ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال، فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقین تو مجھے ہے، ایمان مجھے ہے، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی وہی بات کہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ یہ عقیدہ تو بنایا گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیا کبھی مردوں کو زندہ ہوتا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر کے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندے لے لو، فسرہن الیک، اور پھر انہیں اپنا مانوس بناؤ، اپنے ساتھ انہیں رکھو، مانوس بناؤ، اور جب وہ تمہارے مانوس ہو جائیں، تمہارے ساتھ تمہاری پہچان کرنے لگ جائیں اور تمہیں ان کی پہچان حاصل ہو جائے، تو پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت اور ہڈیوں کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے ذرات رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے ذرات کو رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو ذبح کر کے ان کے ذرات کو، ان کے اجزاء کو مختلف جگہوں پہ رکھ لو، تو پھر ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، ان پرندوں کو اپنی طرف پکارو، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو مختلف ذرات مختلف مقامات پر جس پرندے کے تھے وہ اڑنے لگے اور جمع ہونے لگے، جمع ہوتے رہے، اور وہ جب مکمل ہو گئے پھر وہ زندہ ہو کر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہونے کا یہ معجزہ دیکھا۔ یہ 4 پرندے جن کا حکم ہے، قابل اعتماد روایات کے مطابق 4 پرندے وہ یہ تھے۔ ایک تھا مور، مور ایک کبوتر، ایک کوا اور ایک
مرغا۔ ان 4 پرندوں کی وجوہات بھی علماء نے لکھی کہ مور اس لیے اس کو جو ہے لایا گیا کہ مور ہوتا ہے خوبصورت اور اسے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، تو اشارہ تھا کہ خوبصورتی کا گھمنڈ اپنے دل سے نکال دو۔ دوسرا پرندہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرغا تھا، تو مرغے کے اندر خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ اپنی خواہشات کو بھی مار دو، یعنی اپنی خواہش کی خاطر ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرو۔ تیسری چیز جو تھی وہ مور ہے یا گدھ ہے، یہ کھاتا زیادہ ہے گدھ، اس لیے فرمایا کہ پیٹ کی خواہشات کو بھی مار دو۔ اور کوا جو ہے یہ رات کو بھی اڑتا ہے اور یہ دن کو سخت سردی میں بھی اڑتا ہے، اور اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، تو اپنے ہرس اور لالچ کو بھی مار دو۔ یہ 4 پرندے تھے۔ کتنا پیارا واقعہ ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل